السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ الکہف آیت نمبر 82 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ تو تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی، یتیمَيْنِ دونوں یتیم تھے، فِي الْمَدِينَةِ شہر میں، وَكَانَ اور تھا تحتہ اس کے نیچے، كَنْزٌ لَهُمَا ایک خزانہ ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا اور تھا ان دونوں کا والد، صالحًا نیک، فَأَرَادَ تو ارادہ کیا، رَبُّکَ تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا کہ وہ دونوں پہنچے، أَشُدَّهُمَا شین دال دال اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا اور نکالیں، كَنْزَهُمَا کاف نون زا اپنے خزانے کو، رحمتاً بطور رحمت، من سے، ربک تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ اور نہیں میں نے کیا اس کو، عن امری اپنے حکم سے، ذالک یہ ہے، تأویل حقیقت یا تعویل یا مطلب، معلوم جو نہیں، تسطع علیہ تم استطاعت رکھ سکے اس پر، صبراً صبر کی۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ تو فوت ہو چکا تھا اور اولاد کے لیے ایک خزانہ وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صالح ہونا اور مالدار ہونا دو کیا ہے، متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ اس تمام صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ پرستی پر ضرب پڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک نیک شخص کے پاس دولت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے مطلب اور تعویل۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب یہ اگلا واقعہ، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ یہ تیسرا سوال ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں یعنی قریش مکہ، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس میں سے، ذکراً کچھ ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے سوال کیا یہود کے کہنے پر، کس کے بارے میں؟ ذو القرنین کے بارے میں، کہ یہ ہے کون ذو القرنین جو ان سے ہے۔ تو عام طور پر ذو القرنین کا معنی کیا ہے؟ دو سینگوں والا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں نام بھی بتایا گیا ہے اور نہ ہی معنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایسی تفصیلات سے گریز کرتا ہے جس سے حقیقی معنوں میں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو وہ کس دور میں مشرقی اور مغرب جانب پہنچا، ان سب امور کی تحقیق بعد کے مفسرین نے کی ہے، اور ان معلومات کے دوران بہت زیادہ اختلاف بھی ہوا، اور ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق اظہار بھی کیا۔ اس لیے اس پر وقت لگائیں کہ اس کی شخصیت کیا تھی اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ اصل میں دیکھیں، ذو القرنین ذو اور قرن کا مجموعہ ہے۔ ذو کا مطلب والا، اور قرن عربی زبان کا لفظ جس کے معنی سینگ، کنارہ، ایک صدی، بالوں کی لٹ اور قوم کا سردار۔ دو سینگوں والا اس کی توجیہ کیا ہے، مختلف اقوال ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 کہ دو مملکتوں روم اور فارس کا مالک مراد، جو دو حکومتوں کا والی۔
دوسرا معنی ہے کنارہ، چونکہ وہ شخص فتوحات کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے 2 کناروں تک گیا۔ تیسرا، اس کے سر میں دونوں طرف سینگ نما کچھ ابھار تھے۔ چوتھے نمبر پر زلفیں دراز تھیں۔ پانچواں معنی کہ اس کے سر کے دونوں جانب چوٹ کے نشان تھے۔ چھٹا، نجیب الطرفین تھا، وہ نجیب الطرفین تھا، یہ دونوں طرف سے ماں باپ اعلیٰ نسب کے تھے۔ ساتواں، 2 صدیوں تک زندہ رہا۔ آٹھواں، وہ جنگ کے میدان میں بیک وقت یا بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتا۔ نواں، زمین کے دونوں حصوں کی سیر کی۔ 10واں، بعض کے خیال میں وہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا ماہر تھا۔ نمبر 11، ایک رائے کہ اس زمانے میں بادشاہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس کے اوپر سینگ بنے ہوئے تھے، اسی وجہ سے 2 سینگوں والا مشہور ہوا۔ یہ نام تھا اس کا لقب۔ اور نام میں اختلاف، کسی نے عبداللہ بن ضحاک، سعد، منذر بن ابی قیس، طبلس، مرزبان اور کسی نے سکندر اعظم کہا۔ جی، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے مکنّا اقتدار دیا تھا ہم نے لہو اس کو فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے تھے ہم نے اس کو من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا اسباب، یعنی زمین میں اقتدار اور قوت دی تھی، بلکہ سبب بھی یعنی ساز و سامان اور وہ وسائل بھی جن کے اسباب سے اس نے فتوحات حاصل کیں، ہر قسم کے وسائل میں سے، مین پاور، دیگر ذرائع، عقل و سمجھ اور شعور یعنی مادی، عقلی، روحانی، علمی قوتیں، ہر طرح کے اسباب۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا اور اس نے پیروی کی سببا اسباب کی، یعنی پیچھے لگنا، درپے ہونا، تعاقب کرنا، یعنی اللہ نے اس کو جو اسباب دیے تھے اس نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ انہیں استعمال کیا۔ مثلا لوہے کو استعمال کر کے مزید ہتھیار بنائے، رسی سمبل ہے کنٹراڈکشن کی تسلسل، جو لوگ اسباب کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک چیز سے دوسری اور پھر تیسری اور اسی طرح نعمتوں کا حق ادا کرتے، اور جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سستی۔ لیکن ذوالقرنین کی خوبی یہ تھی کہ اس نے ان کا استعمال کیا، یعنی ان تمام اسباب کا۔ یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 85 تک۔